اور مادہ نمبر 55 یغتفر فی البقاء ما لا یغتفر فی الابتداء، یغتفر فی البقاء ما لا یغتفر فی الابتداء۔ چوتھی مثال میں نے کون سی لکھا ہے تو کوئی بتائیں بھائی ان کو۔ چوتھی مثال میں نے پھلوں کی میں یہ بتائے تھے کہ اگر مطلقاً پھل نہیں آئے ہوں، باغ میں کسی بھی درخت میں پھل نہیں آیا ہے تو پھر اس کی خریداری درست نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی زمین کرائے پر لے لے اور اس امید میں لے کہ آئندہ پھل بھی آئے گا تو بھی اسی کا ہوگا، تو زمین کی کرایہ داری کے صدقے میں وہ درست ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یغتفر فی البقاء ما لا یغتفر فی الابتداء، قاعدہ لکھا۔ ترجمہ لکھیے، کچھ چیزیں بقا کے اعتبار سے تو معاف ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بقا کے اعتبار سے تو معاف ہوتی ہیں، لیکن ابتداءً وہ معاف نہیں ہوتی، لیکن ابتداءً وہ معاف نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں بقا کے اعتبار سے تو معاف ہوتی ہیں لیکن ابتداءً معاف نہیں ہوتی۔ لکھیے تأصیل اس قاعدے کی اصل۔ اس قاعدے کی اصل وہی ہے جو اس کے بعد والے قاعدے کی ہے۔ اس قاعدے کی اصل وہی ہے جو اس کے بعد والے قاعدے یعنی البقاء اسہل من الابتداء کی ہے، البقاء اسہل من الابتداء کی ہے۔ کیونکہ یہ قاعدہ آنے والے قاعدے کی فرع ہے، کیونکہ یہ قاعدہ آنے والے قاعدے کی فرع ہے اور وہ قاعدہ اصل ہے، اور وہ اصل ہے۔ زوم کا ریچارج آج نہیں ہو پایا ہے تو کوشش کریے گا کہ دوبارہ جڑ جائیے گا۔ میں نے میسج کیا ہے جو کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی جواب ابھی نہیں آیا ہے، موبائل ان کا سوئچ آف ہے۔ لکھا آپ نے؟ جی دیکھیے، موسوعۃ القواعد للندوی، حوالہ لکھیے موسوعۃ القواعد للندوی، جلد 1 صفحہ 495، جلد 1 صفحہ 495۔ لکھیے تشریح، دیکھیے اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا مکلف کے لیے انجام دینا اصلاً ممنوع ہوتا ہے، اصلاً ممنوع ہوتا ہے، لیکن اگر وہ چیز ہو جائے
تو پھر اس کے باقی رکھنے میں شریعت سہولت سے کام لیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کو باقی رکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے کسی چیز کو باقی رکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے بالمقابل از سرے نو شروع کرنے کے، بالمقابل از سرے نو شروع کرنے کے۔ شیخ زرقا نے اس قاعدے کے اصل بتاتے ہوئے لکھا ہے شیخ زرقا نے اس قاعدے کی وجہ بتاتے ہوئے لکھا ہے وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبَقَاءَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبَقَاءَ أَسْهَلُ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ۔ دیکھیے شرح القواعد الفقہیہ، دیکھیے شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 293، صفحہ 293۔ ایک حوالہ اور لکھیے القواعد والضوابط الفقہیہ، القواعد والضوابط الفقہیہ المتضمنة للتيسير، المتضمنة للتيسير، جلد 2 صفحہ 612، جلد 2 صفحہ 612۔ لکھا آپ نے؟ تو قاعدہ ہو گیا، ترجمہ اصل قاعدے کی تشریح ہو گئی۔ اب اس کی تطبیقات لکھیے۔ نمبر 1، مشترک ملکیت والے حصے کا ہبہ کرنا مشترک ملکیت والے حصے کا ہبہ کرنا درست نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہاں تک کہ ہر حصہ الگ الگ کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ ہر حصہ الگ الگ کر دیا جائے۔ جیسے کسی مکان میں پانچ بھائیوں کا حصہ ہے، جیسے کسی مکان میں 5 بھائیوں کا حصہ ہے،
اس میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنا حصہ فلاں کو ہبہ کرتا ہوں. اس میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنا حصہ فلاں کو ہبہ کرتا ہوں. تو تقسیم سے قبل اس کا ہبہ کرنا درست نہیں ہے. کیونکہ قاعدے کا دوسرا حصہ ہے لا یغتفر فی الابتداء. لا یغتفر فی الابتداء. لیکن اگر کسی آدمی نے اپنی کوئی جائیداد کسی کو ہبہ کر دی، پھر اس جائیداد میں کوئی اور حصے والا نکل آیا، ہبہ کے بعد نکل آیا کوئی، تو اب یہ ہبہ باطل نہیں ہوگا، بلکہ باقی رکھا جائے گا. تو اب یہ ہبہ باطل نہیں ہوگا بلکہ باقی رکھا جائے گا. حالانکہ دوسرے کا حصہ نکل آنے کے بعد یہاں بھی مشترک ملکیت ہو رہی ہے. لیکن چونکہ یہ ابتداءً نہیں ہے بلکہ بقاءً ہے، اس لیے اس کو باقی رکھا جائے گا. لکھا آپ نے، لیکن چونکہ یہ ابتداءً نہیں ہے بلکہ بقاءً ہے، اس لیے اس کو باقی رکھا جائے گا. اور قاعدہ کیا یغتفر فی البقاء ما لا یغتفر فی الابتداء. جی ایک مثال اور لکھیے. لکھیے محرم کے لیے حالت احرام میں حالت احرام میں خوشبو لگانا یا شکار کرنا درست نہیں ہے. خوشبو لگانا یا شکار کرنا درست نہیں ہے. یہ ہو گیا لا یغتفر فی الابتداء. ٹھیک ہے، لا یغتفر فی الابتداء ہو گیا. محرم کے لیے حالت احرام میں خوشبو لگانا یا شکار کرنا درست نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ لا یغتفر فی الابتداء ہو گیا. لیکن احرام سے پہلے ہی کسی نے خوشبو لگائی تھی،
یا شکار کیا تھا، یا شکار کیا تھا اور اب بھی اس کی خوشبو آ رہی ہے، اور اب بھی اس کی خوشبو آ رہی ہے، یا اس کا گوشت رکھا ہوا ہے، تو احرام پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہوگا یغتفر فی البقاء، بقاء اس کو اس میں آسانی دے دی جاتی ہے، سہولت دے دی جاتی ہے، یغتفر فی البقاء۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی ایک مثال اور لکھے، وکیل بالبیع، وکیل بالبیع کسی اور کو وکیل نہیں بنا سکتا ہے، وکیل بالبیع کسی اور کو وکیل نہیں بنا سکتا ہے، لیکن اگر اسی سامان کو، یہ ہو گیا لکھے پہلا جز، یہ ہو گیا لا یغتفر فی الابتداء، یہ کیا ہو گیا؟ لا یغتفر فی الابتداء ہو گیا، وکیل بالبیع کسی اور کو وکیل نہیں بنا سکتا ہے، یہ ہو گیا لا یغتفر فی البقاء، لیکن فی الابتداء ہو گیا لا یغتفر فی الابتداء، لیکن اگر اسی سامان کو کسی فضولی نے بیچ دیا، لیکن اگر اسی سامان کو کسی فضولی نے، یعنی کسی دوسرے آدمی نے جس کو وکیل نہیں بنایا تھا، لیکن اگر اسی سامان کو کسی فضولی نے بیچ دیا اور وکیل نے اس کی اجازت دے دی، اور وکیل نے اس کی اجازت دے دی، تو بقاءً یہ بے درست ہو جائے گی، تو بقاءً یہ بے درست، حالانکہ اس میں بھی اجازت دے دینے سے وکیل ہی طریقے سے بن جا رہا ہے فضولی جو ہے، لیکن یہ بے ہو جانے کے بعد معاملہ ہے، تو بقاءً اس کو اجازت دے دی ہے، تو یہ وکیل بھی بن جائے گا، بے بھی درست ہو جائے گی، ابتداء وکیل نہیں بنا سکتا تھا وہ۔ یہ ہوگا یغتفر فی البقاء، یہ ہوگا یغتفر فی البقاء۔ ایک مثال اور لکھیے، آسان سی مثال ہے، عقد نکاح کے وقت، عقد نکاح کے وقت اپنا مہر کم نہیں کر سکتی ہے، عقد نکاح کے وقت عقد نکاح کے وقت عورت اپنا مہر کم نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ استحقاق سے پہلے حق ساقط نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ استحقاق سے پہلے حق ساقط نہیں کیا جا سکتا، یہ ہو گیا لا یغتفر فی الابتداء، استحقاق سے پہلے حق ساقط نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن نکاح ہو جانے کے بعد کم بھی کر سکتی ہے، لیکن نکاح ہو جانے کے بعد کم بھی کر سکتی ہے اور پورا معاف بھی کر سکتی ہے، یہ ہوگا یغتفر فی البقاء۔ تو ابتداءً تو معاف کرنا صحیح نہیں تھا، لیکن استحقاق ہو جانے کے بعد بقاءً اس کو معاف کر سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک قاعدہ اور لکھیے، وہ بھی بہت آسان ہے، اس میں بھی زیادہ تفصیل کوئی نہیں ہے،
قاعدہ نمبر 55 مادہ نمبر 56 البقاء اسهل من الابتداء البقاء اسهل من الابتداء البقاء اسهل من الابتداء ترجمہ لکھیے کسی چیز کو اس کے حکم سابق پر باقی رکھنا کسی چیز کو اس کے حکم سابق پر باقی رکھنا کسی چیز کو اس کے حکم سابق پر باقی رکھنا اس پر نیا حکم لگانے سے زیادہ آسان ہے اس پر نیا حکم لگانے سے زیادہ آسان ہے کسی چیز کو اس کے حکم سابق پر باقی رکھنا اس پر نیا حکم لگانے سے زیادہ آسان ہے تأصیل اس قاعدے کی اصل نصوص فقہیہ کا استقراء ہے نصوص فقہیہ کا استقراء جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوا ہے تمام نصوص کا نصوص فقہیہ کا استقراء ہے یعنی فقہائے کرام کے مختلف عبارتوں کو سامنے رکھنے کے بعد یعنی فقہائے کرام کی مختلف عبارتوں کو سامنے رکھنے کے بعد اس کے خلاصے کے طور پر یہ قاعدہ آیا ہے دیکھیے موسوعۃ القواعد للندوی جلد 1 صفحہ 492 جلد 1 صفحہ 492 جلد 1 صفحہ 492 لکھا آپ نے جی لکھیے تشریح یہ قاعدہ اس سے پہلے والے قاعدے کی اصل ہے اس قاعدے کی تشریح کرتے ہوئے ڈاکٹر مصطفیٰ احمد زرقا نے لکھا ہے ڈاکٹر مصطفیٰ احمد زرقا نے لکھا ہے بقاء الحکم اسهل من انشاء الحکم و ایجادہ بقاء الحکم اسهل من انشاء الحکم و ایجادہ بقاء الحکم اسهل من انشاء الحکم و ایجادہ یعنی اگر کسی مسئلے پر
پہلے سے کوئی حکم لگا ہوا ہے پہلے سے کوئی حکم لگا ہوا ہے اور درمیان میں کوئی ایسا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے اور درمیان میں کوئی ایسا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے دوسرا حکم بھی لگ سکتا ہے جس سے دوسرا حکم بھی لگ سکتا ہے تو اس پر دوسرا حکم لگانے سے بہتر اور آسان یہ ہے تو اس پر دوسرا حکم لگانے سے بہتر اور آسان یہ ہے کہ اسی حکم سابق کو باقی رکھا جائے اسی حکم سابق کو باقی رکھا جائے گویا یہ قاعدہ استصحاب کے ہم معنی ہے گویا یہ قاعدہ استصحاب کے ہم معنی ہے دیکھیے القواعد الفقہیہ دیکھیے القواعد الفقہیہ وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة جلد 1 صفحہ 516 جلد 1 صفحہ 516 القواعد الفقہیہ وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة جلد 1 صفحہ 516 ٹھیک ہے لکھا آپ نے لکھے البقاء اور الابتداء سے مراد البقاء اور الابتداء سے مراد لکھیے البقاء هو بقاء الحكم البقاء هو بقاء الحكم في خلال تنفيذه أو في أثنائه البقاء هو بقاء الحكم في خلال تنفيذه أو في أثنائه یعنی یہاں بقا سے مراد حکم سابق کو باقی رکھنا ہے یہاں بقا سے مراد حکم سابق کو ہی باقی رکھنا ہے الابتداء الابتداء هو انشاء الحكم وايجاده هو انشاء الحكم وايجاده یعنی یہاں ابتدا سے مراد از سر نو کوئی حکم لگانا یہاں ابتدا سے مراد از سر نو کوئی حکم لگانا ہے حوالہ المصدر السابق اس سے پہلے والا جو حوالہ بالا وہی یہاں پر بھی حوالہ ہے حوالہ بالا لکھیے
لکھیے مثالوں کے ساتھ تطبیق. نمبر 1، اس قاعدے سے پہلے جو مثالیں آئی ہیں وہ یہاں بھی منطبق ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ اصل ہے، اس سے پہلے والا فرع ہے. اس سے پہلے جو مثالیں آئی ہیں وہ یہاں بھی منطبق ہو سکتی ہیں. نمبر 1 لکھیے مثال. نمبر 2 لکھیے. نمبر 2، اگر بائع اور مشتری اور مشتری بغیر ثمن کے عقد کریں، اگر بائع اور مشتری بغیر ثمن کے عقد کریں تو بغیر ثمن کے بیع درست نہیں ہوگی. تو بغیر ثمن کے بیع درست نہیں ہوگی. لیکن اگر ثمن کے ساتھ عقد کیا اور بعد میں ثمن کو بالکلیہ ختم کر دیا، تو یہ عقد درست ہو جائے گا. اس لیے کہ جب عقد ہوا ہے تو اس وقت ثمن پایا گیا ہے، ثمن لگی ہوئی ہے کہ ثمن دیں گے. بعد میں اس نے معاف کر دیا، کہا بھائی پھر لے لو، کوئی بات نہیں ہے، تو یہ عقد درست ہو جائے گا. حالانکہ ابتداءً ثمن نہ رکھنا درست نہیں تھا، لیکن بقاءً ثمن ختم کرنے سے بھی عقد باقی رہتا ہے. رزلٹ دونوں کا ایک ہی ہے کہ بائع کو دونوں صورتوں میں نہیں ملتا ہے ثمن. اگر بغیر ثمن کے کرے تو بھی اور بعد میں ثمن ختم کر دے بالکل یہ تو بھی بائع کو ثمن ملتا نہیں ہے معال کے اعتبار سے. لیکن اگر عقد کے وقت ثمن لگایا ہے تو عقد بھی درست ہو جائے گا، اور اگر عقد کے وقت نہیں رکھا ہے، ثمن رکھا ہی نہیں تھا تو عقد درست نہیں ہوگا. یہ سمجھ رہے ہیں جی. حالانکہ ابتداءً ثمن نہ رکھنا درست نہیں تھا، لیکن بقاءً ثمن ختم کرنے سے بھی عقد باقی رہتا ہے. ایک اور آسان مثال لکھیے. فاسق کو قاضی بنانا صحیح نہیں ہے. فاسق کو قاضی بنانا صحیح نہیں ہے، لیکن اگر کسی دیندار شخص کو قاضی بنا دیا گیا اور بعد میں وہ فاسق ہو گیا، کسی دیندار شخص کو قاضی بنا دیا گیا اور بعد میں وہ فاسق ہو گیا، تو یہ اپنے منصب پر باقی رہے گا. اور معزول نہیں ہوگا. تو البقاء اسهل من الابتداء ہے کہ نہیں ہے؟ ابتداءً تو فاسق کو قاضی بنانا درست نہیں تھا، لیکن قاضی بنا دیے جانے کے بعد فاسق ہوا تو اس کو باقی رکھا جائے گا. ایک مثال اور لکھیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی اس قاعدے کی تائید ہوتی ہے، اس قاعدے کی تائید ہوتی ہے۔ مثلا مسجد میں کسی کا پیشاب کرنا درست نہیں ہے، مسجد میں کسی کا پیشاب کرنا درست نہیں ہے، مسجد میں کسی کا پیشاب کرنا درست نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کرنا ہی شروع کر دیا، لیکن اگر کسی نے کرنا ہی شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا، یعنی کر لینے دیا، ٹوکا نہیں۔ البقاء اسهل من الابتداء، باقی رکھا یعنی اس کو کر لینے دیا، ٹوکا نہیں۔ البتہ بدبو کے ازالے کے لیے بعد میں پانی ڈلوا دیا، البتہ بدبو کے ازالے کے لیے، نجاست کے ازالے کے لیے پانی ڈلوا دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی کہ بیت اللہ کی تعمیر کو اس کی اصل بنا پر کی جائے، بیت اللہ کی تعمیر اس کی اصل بنا یعنی بناء ابراہیمی پر کی جائے۔ لیکن مکے والوں نے جب اس کو بدل دیا، لیکن مکے والوں نے جب اس کو بدل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو باقی رکھا۔ البقاء اسهل من الابتداء، ایک مثال اور لکھ لیجئے، آسان مثال ہے۔ اگر کوئی آدمی ابتداءً حدث کے ساتھ خفین پہنتا ہے، حدث کے ساتھ خفین پہنتا ہے تو اس پر مسح نہیں کر سکتا، لیکن خفین پہننے کے بعد اگر حدث لاحق ہوا، تو خفین کو باقی رکھے گا یعنی اتارے گا نہیں، تو خفین کو باقی رکھے گا یعنی اتارے گا نہیں، اور اسی پر مسح کر لے گا۔ تو ابتداءً اگر حدث تھا تب تو درست نہیں تھا، لیکن بعد میں اگر حدث ہوا ہے خفین پہننے کے بعد، اور خفین جب پہنا تھا تو باوضو تھا، تو پھر اس حدث سے مسح کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ البقاء اسهل من الابتداء، سمجھ میں آیا مولانا ابرار شیخ؟ جی مشائخ۔
آگے لکھیے لا یتم التبرع الا بالقبض، مادہ نمبر 57 قاعدہ نمبر 56، لا یتم التبرع الا بقبض، لا یتم التبرع الا بقبض۔ لکھیے تبرع بنا قبضے کے درست نہیں ہوتا ہے، تبرع بنا قبضے کے درست نہیں ہوتا ہے۔ تبرع بنا قبضے کے درست نہیں ہوتا ہے۔ لکھیے تاصیل قاعدے کی اصل، اس کی اصل صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے، اس کی اصل صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے۔ مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو 20 وسق مال ہبہ کیا تھا، 20 وسق، واو سین بڑا قاف، 20 وسق مال ہبہ کیا تھا۔ اور فرمایا کہ میری وفات سے پہلے پہلے ہی اس پر قبضہ کر لو، میری وفات سے پہلے پہلے ہی اس پر قبضہ کر لو۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 2189، حدیث نمبر 2189، حوالہ لکھیے موسوعۃ القواعد للندوی، موسوعۃ القواعد للندوی۔ اصل موسوعہ کئی لوگوں نے لکھا ہے، ایک ڈاکٹر علی احمد ندوی کی ہے، ایک صدقی بورنو کی ہے، ایک آل زائد کی ہے، تو یہ ندوی صاحب کی ہے، جلد 1 صفحہ 547، جلد 1 صفحہ 547۔ جی لا یتم التبرع الا بقبض، ہو گیا تاصیل ہو گئی۔ لکھیے تشریح، اس قاعدے کی تشریح یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق تبرع سے ہے، وہ چیزیں جن کا تعلق تبرع سے ہے، یعنی جو کسی چیز کے عوض میں نہیں ہوتی ہیں، یعنی جو چیز کسی کے عوض میں نہیں ہوتی ہے، مثلا ہبہ، صدقہ، عطیہ، وقف وغیرہ، ان میں قبضہ ضروری ہے،
قبضے کے بعد ہی وہ مکمل مانا جائے گا، قبضے کے بعد ہی وہ مکمل مانا جائے گا۔ قبضہ ضروری ہونے کی وجہ یہ ہے قبضہ ضروری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تبرع حق لازم نہیں ہوتا، تبرع حق لازم نہیں ہوتا ہے، تبرع حق لازم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک قبضہ نہ دے دیا جائے، اس لیے جب تک قبضہ نہ دے دیا جائے اس کا دینا ضروری نہیں ہوتا، اس کا دینا ضروری نہیں، یعنی ہبہ کرنے کے بعد زبردستی ہم لے نہیں سکتے ہیں جب تک کہ دینا، اور جب دینے والا دے گا نہیں تو اگلا آدمی پائے گا کیسے، اور جب دینے والا دے گا نہیں تو اگلا آدمی پائے گا کیسے؟ اسی بات کو یقینی بنانے کے لیے اسی بات کو یقینی بنانے کے لیے قبضے کو ضروری قرار دیا گیا ہے، قبضے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیے شرح القواعد الفقہیہ، دیکھیے شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 299۔ دیکھیے التبرع کی تعریف، التبرع کی تعریف، تبرع کہتے ہیں کسی مکلف کا کوئی مال یا منفعت، کوئی مال یا منفعت دوسرے کو دینا بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی عوض کے، نیکی اور بھلائی کی نیت سے، بغیر کسی عوض کے نیکی اور بھلائی کی نیت سے۔ حوالہ لکھیے الموسوعۃ الفقہیہ، الموسوعۃ الفقہیہ جلد 10 صفحہ 65، جلد 10 صفحہ 65۔ لکھیے تبرع میں قبضے کی شرطیں، تبرع میں قبضے کی شرطیں۔ تبرع میں قبضے کی شرطیں۔ نمبر 1، قبضہ مالک کی اجازت سے ہو، قبضہ تبرع پر جو قبضہ آپ کا ہوگا وہ مالک کی اجازت سے ہو، نمبر 2،
شیء مقبوض کسی دوسری چیز سے مشغول نہ ہو. شیء مقبوض یعنی جس کے اوپر آپ قبضہ کر رہے ہیں. شیء مقبوض کسی دوسری چیز سے مشغول نہ ہو. مثلاً گھر ہبہ کیا. مثلاً گھر ہبہ کیا تو وہ سامان سے خالی ہو. واہی کا جو سامان ہے اس سے خالی ہو. شیء مقبوض کسی دوسری چیز سے مشغول نہ ہو. جیسے گھر ہبہ کیا تو وہ سامان سے خالی ہو. نمبر 3 شیء مقبوض قبضے کا محل بھی ہو. شیء مقبوض قبضے کا محل بھی ہو. جیسے اگر تھن میں موجود دودھ کو ہبہ کیا. تھن میں موجود دودھ کو ہبہ کیا تو یہ درست نہیں ہوگا. کیونکہ وہ قبضے کا محل ہی نہیں ہے. نکال کر دودھ دیں گے تبھی مانا جائے گا. نمبر 4 قابض قبضے کی اہلیت بھی رکھتا ہو. قابض قبضے کی اہلیت بھی رکھتا ہو. مثلاً مجنون یا صغیر نہ ہو. مجنون یا صغیر نہ ہو. قابض قبضے کی اہلیت بھی رکھتا ہو یعنی مجنون اور صغیر نہ ہو. ٹھیک ہے. زوم کا ٹائم ختم. جی لکھا آپ لوگوں نے. مولانا الطاف شیخ هل انت كتبت. ماشاء اللہ. تمہارے یہاں لگتا ہے زیادہ جاڑا ہو رہا ہے. آج ٹھنڈی بہت ہے. آج جاڑا بہت ہے. تو نمبر 4 کیا لکھا ہے میں نے. قابض قبضے کی اہلیت بھی رکھتا ہو یعنی مجنون اور صغیر نہ ہو. ٹھیک ہے. نمبر 5 لکھیے. تیسری شرط کی مثال تو لکھائی ہم نے کہ اگر تھن میں موجود دودھ کو ہبہ کیا تو درست نہیں ہوگا کیونکہ وہ قبضے کا محل ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں. نمبر 5 لکھیے. قابض اگر نائب ہو. قابض اگر نائب ہو مثلاً پاگل کی طرف سے نیابتاً قبضہ کر رہا ہو. مثلاً پاگل کی طرف سے نیابتاً قبضہ کر رہا ہو یا بچے کی طرف سے ولایتاً قبضہ کر رہا ہو تو نائب یا ولی کا قبضے کا اہل ہونا بھی ضروری ہے. قبضے کا اہل ہونا بھی ضروری ہے.
قبضے کا اہل ہونا بھی ضروری ہے۔ حوالہ لکھیے الوجیز فی شرح القواعد، الوجیز فی شرح القواعد صفحہ 203، الوجیز فی شرح القواعد صفحہ 203۔ اب لکھیے تبرع میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ تبرع میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ تبرع میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ نمبر 1 ہبہ، نمبر 1 ہبہ۔ نمبر 2 اعارہ، اعارہ الف عین الف را ہا، نمبر 2 اعارہ یعنی ادھار دینا، یعنی ادھار دینا۔ نمبر 3 ودیعت، نمبر 3 ودیعت یعنی بطور امانت دینا، نمبر 3 ودیعت یعنی بطور امانت دینا۔ نمبر 4 قرض، نمبر 4 قرض۔ نمبر 5 رہن، نمبر 5 رہن یعنی گروی رکھنا۔ نمبر 6 ہدیہ، نمبر 6 ہدیہ۔ نمبر 7 عطیہ، عطیہ۔ نمبر 7 عطیہ۔ نمبر 8 صدقہ، نمبر 8 صدقہ، اسی میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، صدقہ۔ نمبر 9 وقف، نمبر 9 وقف۔ دیکھیے یہ تمام چیزیں تبرع میں داخل ہیں، یہ تمام چیزیں تبرع میں داخل ہیں۔ ہاں، ہبہ، ہدیہ، عطیہ، صدقہ، وقف، یہ تمام چیزیں تبرع میں داخل ہیں جن کی تکمیل کے لیے قبضہ ضروری ہے، جن کی تکمیل کے لیے قبضہ ضروری ہے۔ دیکھیے وصیت کو بھی اسی میں سے ہونا چاہیے، وصیت کو بھی اسی میں سے ہونا چاہیے، وصیت کو بھی اسی میں سے ہونا چاہیے، لیکن وہ مستثنی ہے، لیکن وہ مستثنی ہے۔ دیکھیے موسوعۃ القواعد للندوی جلد 1 صفحہ 546، موسوعۃ القواعد للندوی جلد 1 صفحہ 546، جلد 1 صفحہ 546۔ لکھیے ہدیہ، ہبہ، عطیہ اور صدقہ میں فرق۔ لکھیے ہدیہ، ہبہ، عطیہ اور صدقہ میں فرق۔ ہدیہ، ہبہ، عطیہ اور صدقہ میں فرق۔ لکھیے بلا عوض، نمبر 1 لکھیے بلا عوض کسی چیز کا
بلا عوض کسی چیز کا محبت اور مودت کے طور پر، بلا عوض کسی چیز کا محبت اور مودت کے طور پر کسی کو مالک بنا دینا ہبہ ہے۔ بلا عوض کسی چیز کا محبت اور مودت کے طور پر کسی کو مالک بنا دینا ہبہ ہے۔ اور اگر اس چیز کو لے جا کر موہوب لہو کی خدمت میں پیش کیا جائے، موہوب لہو کی خدمت میں پیش کیا جائے اور اگر اس چیز کو لے جا کر موہوب لہو کی خدمت میں پیش کیا جائے اس کی عزت اور احترام کے پیش نظر، اس کی عزت اور احترام کے پیش نظر، تو یہ ہدیہ ہے، تو یہ ہدیہ ہے۔ اور اگر کسی غریب کو ثواب کی نیت سے کسی چیز کا مالک بنا دیا جائے، کسی چیز کا مالک بنا دیا جائے تو یہ صدقہ ہے۔ اور عطیہ ان سبھی کے لیے ایک عام لفظ ہے۔ عطیہ میں تمام چیزیں آتی ہیں، عطیہ عام ہے، یہ سب خاص ہیں، عطیہ ان سبھی کے لیے عام ہے۔ دیکھیے کتاب اخذ المال علی اعمال القرب، کتاب اخذ المال علی اعمال القرب، جلد 1 صفحہ 76، جلد 1 صفحہ 76، مصنف کا نام ہے عادل شاہین، عادل شاہین۔ ایک حوالہ اور لکھیے، روضۃ الطالبین للامام النووی، روضۃ الطالبین للامام النووی، جلد 5 صفحہ 464، جلد 5 صفحہ 464۔ لکھیے تطبیقات۔ نمبر 1، تبرع میں جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں، تبرع میں جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ تمام چیزیں بغیر قبضے کے مکمل نہیں ہوں گی، وہ تمام چیزیں بغیر قبضے کے مکمل نہیں ہوں گی۔ اعارہ اور قرض کے کو دیکھنا آسان ہے، ان کے الفاظ کے ذمہ دیکھ سکتے ہیں جا کے۔ جی وہ تمام چیزیں بغیر قبضے کے مکمل نہیں ہوں گے، چنانچہ قبضے سے پہلے اس میں تصرف بھی نہیں کر سکتے ہیں۔
قبضے سے پہلے تصرف نہیں کر سکتے ہیں. ایک مثال اور لکھیے, یہ تو عام ہے سب کے میں ہر جگہ فٹ ہو جائے گا. یہ لکھیے, بلڈ ڈونیشن. اگر کوئی آدمی خون ہبا کرتا ہے تو اس میں بھی قبضہ ضروری ہوگا. قبضے سے پہلے اس کا مالک نہیں ہوگا. قبضے سے پہلے اس کا مالک نہیں ہوگا, یعنی کسی اور کو دینا چاہے تو نہیں دے سکتا ہے وہ. نمبر 2, پارٹ ڈونیشن, باڈی پارٹ ڈونیشن. اضطرار کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ ڈونیٹ کرنا ہو, جیسے جگر ہے, گردہ ہے, اضطرار کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ ڈونیٹ کرنا ہو تو اس میں بھی قبضہ ضروری ہوگا. ایک مثال اور لکھیے, زندگی ہی میں اگر کوئی جائیداد تقسیم کر دیتا ہے, زندگی ہی میں اگر کوئی جائیداد تقسیم کر دیتا ہے تو شرعاً یہ میراث نہیں ہوگا بلکہ ہبہ مانا جائے گا. اس لیے زندگی ہی میں قبضہ دینا ضروری ہوگا. قبضہ دینا ضروری ہوگا. نمبر 4, اکاؤنٹ میں موجود رقم, اکاؤنٹ میں موجود رقم اگر کسی کو ہبہ کیا ہے تو مرنے سے پہلے پہلے اس کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کرنا ہاں بس 1 منٹ ہو گیا. اس کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کرنا یا نکال کر دینا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے, چلیے ہو گیا. ٹھیک, جا سکتے ہیں جو جانا چاہیں.